من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی و آلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی ان تمام زحمات کی قبولیت کے لیے، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ذکر اہل بیت کے توسط سے، وسیلے سے آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے۔ یہ مجلس اسلامی تاریخ کے حوالے سے اسی دن ہی منعقد ہوتی ہے، آپ کی زیارت کا پہلے بھی شرف حاصل ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں جو آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے وہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں، آیت میں سے بھی پھر آیت ایک ٹکڑا الگ کیا ہے۔
اور اس آیت کے پیچھے جو آیت ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ماشاءاللہ آشنا ہے دوست ہے۔ آیت الکرسی ایک پوری آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر هو العلی العظیم تک، یہ ایک آیت ہے۔ قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں ایک یہ ہے، ایک یہ آیت الکرسی آپ جانتے ہیں ہر واجبی نماز کے بعد پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ چلیں بات عرض کر دوں، جو شخص ہر واجبی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لے آیت الکرسی پڑھنے کا، روایت ہے کہ وہ حادثاتی موت میں نہیں مرے گا۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، روایت ہے اللہ کا اسم اعظم ہے اس میں، اور بڑی عظیم آیت ہے، اللہ کے تمام صفات و اوصاف کا ذکر ہے۔ اس آیت الکرسی سے اگلی آیت یہ شروع ہوتی ہے، قد تبین الرشد من الغی، اس کی آخری ٹکڑا آیت کا یہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ توجہ فرمائیں گے، موضوع ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ہے وہ موضوع جو آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا تھوڑا سا اس موضوع جیسا اس کا حق ہے ویسا بیان کروں۔ وہ موضوع ہے ولایت۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ولایت ہے کیا؟ میری بات پہ توجہ تو ہے نا؟ چونکہ ولایت کے بارے میں ہم بہت سنتے بھی ہیں، لفظ ولی ولایت بہت ذکر بھی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ شیعہ بعنوان شیعہ دو لفظ بچپن سے سنتا ہے اور الحمدللہ وہ اپنے زندگی کے آخری دن تک ان لفظوں کو سنتا رہتا ہے، ایک عزاداری اور ایک ولایت، ایسا ہی ہے نا؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت ہے کیا؟ چلیں آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا ولایت کا معنی ہے جو مان کے کوئی شیعہ بنتا ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جو شیعہ بنتا ہے، شیعہ کے لیے جو ولایت کا معنی کون سا ایسا معنی ہے جسے قبول کر کے انسان کہہ سکتا ہے میں شیعہ ہوں؟ چونکہ لفظ ولی توجہ رہے گی ایک ایک جملے پہ، لفظ ولی میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیں میری بات کی، آپ تائید فرمائیں گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں چاہے جتنے بھی ہیں آپ، اور توجہ سے سنیں گے تو بات پہنچ جائے گی، اور پھر مجلس کے ثواب کا تعلق سننے والوں کی تعداد سے تو ہوتا ہی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے، وہ گنتا نہیں وہ تولتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کتنا دیا ہے، وہ دیکھتا ہے کس نیت سے دیا ہے۔ چلے میں آپ ماشاءاللہ لطف اندوز بھی ہوں گے، ہم سنتے ہیں بعض اوقات بعض جگہوں سے آوازیں آتی ہیں کہ کسی بزرگ نے پورا گھر دے دیا، سنتے ہیں نا؟ کسی نے آدھا گھر دے دیا، کہتے ہیں علامہ نکن سے کسی نے پوچھ لیا مجلس میں اٹھ کے کہ یہ روایت ہم سنتے ہیں جمعوں میں کہ کسی نے پورا کر دیا کسی نے آدھا، بتائیں یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کا تو نہیں پتا، نہ میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے یا غلط، نتیجہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ علامہ نکن نے کہا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پورا کر دیا تو ایک آیت تو اتر آتی، آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی؟ اگر کسی نے پورا کر دیا تھا تو ایک آیت ہی اتر آتی، آدھا کر دیا تھا تو آدھی آیت اتر آتی۔ کہتے ہیں ادھر پورا گھر چلا گیا ایک آیت نہ اتری، ادھر 5 روٹیاں گئیں اور 30 آیتیں اتر آئی، تو پتا چلا وہ گنتا نہیں کہ دینے والا دے کتنا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ تو اس لیے مجلس میں آتے ہوئے یہ نہ دیکھا کرو کہ اس مجلس میں ہم کم آئے ہیں تو ثواب میں فرق پڑے گا۔ چلے ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، یہ جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔
اللہ کے ہاں بندے سننے والے کم ہوں یا زیادہ، وہ تو یہ دیکھتا ہی نہیں بھئی۔ بعض اوقات ایک سجدہ ہزاروں سال، ہزاروں لفظ کہہ رہا ہوں، ہزاروں سال کی بندگی پہ ایک سجدہ وزنی ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، وزنی۔ وزن اور ہے، کسی شے کو گننا اور ہے، ایسا ہے نا۔ وہ وزن دیکھتا ہے، اور وزن پیدا ہوتا ہے نیت سے۔ کسی عمل کی قدر و منزلت کا معیار اس کا کم یا زیادہ ہونا نہیں، اس کی قدر و منزلت کا معیار دینے والے کی نیت ہے، نیت ہے۔ تو توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تاکہ بات آج ذرا تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ وہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کی کہ شیعہ اور اہل سنت بھائیوں میں اختلاف لفظ ولی میں نہیں، سنیے گا، لفظ ولی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ماشاءاللہ جو توجہ ہوئی جن کی، لیکن جو متوجہ نہیں ہو سکے آسان کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ ولی اور ولایت کا لفظ صرف آپ کے ہاں ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں؟ چلو، بلکہ وہ تو تانا دیتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں کوئی ولی نہیں، تو اس کا معنی وہ اپنے لیے لفظ ولی کو مقدس مانتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ دیکھیں میں مین روڈ سے آ رہا تھا تو وہ بچے کا فون آیا اسی وقت کہ کہاں پہنچے، میں نے انہیں بتایا یہ ایک دربار سے آ رہا ہوں، پیچھے منظور شاہ صاحب پتہ نام دے، ہاں چلیں، وہ دربار تھا تو اتنے مثلا کوئی علاقے میں اتنی رونق بھی نہیں، لیکن وہ دربار آباد ہے، تو جنہوں نے آباد کیا وہ ان کے لیے تقدس کے قائل ہیں، ایسا ہی ہے نا، احترام کے قائل ہے، اور انہیں ولی سمجھ کے بنایا۔ دیکھو جب کسی کے لیے کوئی مقدس لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا احترام دل میں ہوتا ہے تو کرتا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو اب مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں، ولی اور ولایت کا لفظ ادھر بھی مقدس ہے، ادھر بھی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ ولایت میں اختلاف کہاں ہے؟ بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اختلاف لفظ ولی میں نہیں، معنی ولی میں ہے۔ نہیں، آسان کر دوں بھئی، اختلاف اس میں نہیں کہ علی کو ولی مانتا ہے یا نہیں، علی کو ولی سب مانتے ہیں، اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے کہ علی کو ولی کیسے ماننا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ مولا علی کو ولی کیسے ماننا ہے؟ تو چلیں، بڑی بنیادی بات ہے، کوشش کر رہا ہوں گاؤں میں لیکن آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ یہ باتیں اگر ہمارے لیے ہضم ہو گئی اور حل ہو گئی نا تو ممبر اور زیر ممبر شیعہ سنی اور خود شیعوں میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اب تک یہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، عرض جو کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لفظ ولی سے کوئی لفظ ولی سے صاحب ولایت نہیں بنتا، چلو اور آسان کرتا ہوں، بھئی مولا علی کو ولی مان کر کوئی صاحب ولایت نہیں بنتا جب تک یہ طے نہ کرے کہ علی کو ولی کس معنی میں مان رہا ہے۔ چلیں، بات چونکہ آگے بڑھ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں ایک ایک میرا آنے والا بزرگ میرا بھائی اس تک یہ میری بات پہنچ جائے، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر لفظ ولی سے ہی کوئی صاحب ولایت بن جاتا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر اہل سنت کے صوفیاء کے کلام پڑھیں، کتابیں پڑھیں، وہ ولایت پر جو لکھتے ہیں، یہ جتنی درگاہیں ہیں ان پہ چلے جائیں مولا علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، بزرگ تعید کریں گے، یہ جتنے ولی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں ولایت ملی ہی علی سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو مولا علی سے ولایت لے رہے ہیں مولا علی کو تو ولی اپنے سے بڑا مانتے ہیں نا، لے پھر بھی ممبر سے کہتا ہوں، ہم شیعہ نہیں کہتے انہیں، کہتے ہو؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے غدیر پہ کتاب لکھ دی، لکھی ہے نا، السیف جلی علی منکر ولایت علی، نام یہ رکھا، سیف جلی یعنی ننگی تلوار، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ دیکھو کتاب کا کیسا نام لکھ دیا، آپ سب کتاب کا نام سن کے خوش ہوئے اور واقعی ہونا چاہیے، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا یہ کوئی طنز نہیں ہے، تو حقیقت یہی نا۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو شیعہ مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، لو نہ ادھر شیعت کا دعویٰ ہے نہ آپ شیعہ کہتے ہیں، کتاب پھر بھی انہوں نے لکھ دی ہے، بھئی ولایت پر کتاب تو لکھ دی ہے اور غدیر پہ لکھ دی ہے۔
پتہ چلا غدیر پہ کتاب لکھنا اور بات ہے اور غدیری ہونا اور بات ہے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے آپ کی۔ چلیں جتنا دیکھیں میں ایک بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجمع اگر کم ہو یعنی کم سے مراد سننے والے اگر توجہ سے سنیں تو بات بندہ آسانی سے کر لیتا ہے، آسانی سے بات پہنچ جائے تو سمجھ آتی ہے، حوصلے سے بغیر تعصب کے، بغیر کسی بندہ ذہن میں کسی کے بارے میں منفی بنائے ہوئے بات سنیں، اسے سمجھیں، مجھے خوشی ہوگی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چونکہ جتنے پڑھنے والے آتے ہیں تقریباً کہہ سکتا ہوں ان سب میں ہی زیادہ دور سے آتا ہوں، دور سے میں ہی آتا ہوں، باقی آپ کے اطراف سے ہی ہیں، سرگودا کوئی ادھر نزدیک سے ایسے ہی ہے، اس لیے توجہ فرمائیں گے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میں جملہ یہ دہرا کیوں رہا ہوں کیونکہ بات بنیادی آپ تک پہنچانی ہے، معذرت چاہتا ہوں تکرار کی نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی آپ نے بھی مانا اور میں نے بھی مانا اور ڈاکٹر صاحب بھی مان رہے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں لیکن مولا علی کی ولایت پہ کتاب لکھ دی، تو کیوں وہ شیعہ نہیں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے ولایت کا جو معنی مانا ہے، ہمارے نزدیک وہ معنی مان کر کوئی محب بن جاتا ہے، شیعہ نہیں۔ توجہ رہے گی، جو معنی ہم مان رہے ہیں اس معنی میں وہ ولایت یا مولا علی کو مولا اس معنی میں مانتے ہی نہیں مانتے، ممبر سے کہہ رہا ہوں پڑھ لیں ان کی کتاب، وہ اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں۔ لو بنیادی بات ہے، الحمدللہ اگر پہنچ گئی تو بنیادی بات ہے۔ پتہ چلا ہمارا اختلاف لفظ پر نہیں معنی پر ہے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں بات، اگر پہنچ گئی باتیں مشکل ہیں، لفظ کی کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں، لفظ تو ہوتا ہی معنی کے لیے ہے۔ لو اور آسان کروں، لفظ کو نہیں مانا جاتا، معنی کو مانا جاتا ہے، اور لفظوں کو نہیں مانا جاتا، معنی کو مانا جاتا ہے۔ لفظ اس لیے مقدس ہو جاتا ہے کہ معنی آپ کے ذہن میں مقدس ہوتا ہے۔ چلیں ایک بات، دوسری بعض اوقات آپ لفظ سنتے ہی اس لیے کہ آپ کو معنی چاہیے۔ چلیں میں نے ممبر سے کہا پانی چاہیے، تو میرا مقصد لفظ پانی ہے یا یہ پانی ہے؟ معنی ہے نا، وہ مصداق پانی کا تو یہ مایا ہے نا۔ تو آپ اور میں جب کہتے ہیں بچے سے، کسی اپنے نوکر سے، کسی سے کہتے ہو پانی لاؤ اور وہ دیکھے جائے، آپ کہتے ہو سنیا نہیں ہوں، کہتے ہیں نا سنیا نہیں ہوں، مراد یہ ہے کہ جو میں نے لفظ کہا ہے میرا مقصد یہ نہیں جلدی سے پانی لا، تو آپ لفظ کہتے ہی اس لیے کہ معنی تک پہنچے۔ چلو ذرا توجہ فرمانا، روایت سے ہٹ کے مجلس ہے، یاد رکھو کبھی لفظوں پہ جھگڑے نہ کیا کرو، معنی کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، عقیدہ لفظ سے نہیں بنتا، معنی سے بنتا ہے۔ لفظ سنا جاتا ہے، معنی مانا جاتا ہے، لفظ سنا جاتا ہے، معنی مانا جاتا ہے، لفظ ہوتا ہی معنی کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم جب کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ تو یہ لفظ نہیں سنا رہے، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم علی کو ولی مان رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہاں کوئی اہل سنت کہے یہ کون سی فضیلت ہے، ہم بھی علی کو ولی مان رہے ہیں، اس وقت آپ دوسرا سوال کریں گے بتاؤ علی کو ولی کیسا مان رہے ہو؟ بھئی یہ سوال کرو گے یا نہیں کرو گے نا؟ لو بات تاکہ پہنچ جائے، کیا اب آپ سے سوال کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ جواب دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ مولا علی کو ولی اسی معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں اہل سنت بھائی داتا صاحب کو مانتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے کہا نہیں، پتہ چلا داتا صاحب اور معنی میں ولی اور مولا علی اور معنی میں ولی، تو لفظ ولی ایک ہونے سے تو فرق نہیں نہ پڑا، جدا جو ہوئے وہ لفظ سے نہیں ہوئے، معنی سے ہوئے۔ ماشاءاللہ بات پہنچ گئی ہے۔ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، اگر پہنچ گیا، اور ان باتوں پہ بولنا ہی بڑی بات ہے، سن لینا بڑی بات ہے، وہ لفظ خلیفہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، لفظ خلیفہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے مرضی کوئی خلیفہ کہے، ہمارے ساتھ کسی کی ضد ہے ہی نہیں،
وہ خلیفے بناتا جائے اور مانتا جائے۔ ہم علی کو خلیفہ اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں مسلمان مانتے ہیں، تو اسی لیے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں خلیفۃہ بلا فضل سننا۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہمارے بزرگوں کی تردید کرتے ہیں۔ نہیں، منبر پہ کہہ رہا ہوں، بات اتنی واضح کر رہا ہوں تاکہ شیعہ سنی بھائی میں اتفاق ہو۔ لو بھی میں منبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہم خلیفۃ و بلا فصل کسی کی تردید میں نہیں کہتے۔ تردید تب ہوتی ہے جب دونوں ایک طرح مانے۔ جب دونوں ایک طرح مانے۔ بھئی علی کو خلیفۃ بلا فصل کہہ کے بتاتے ہیں، دنیا کے بنائے اور ہیں، اللہ کا بنایا علی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تو خلیفۃ بلا فصل، ایک مولانا صاحب نے کہا یہ سب سے بڑا، نعوذ باللہ کہنے لگے یہ دہشت گردی ہے، یہ تبرہ ہے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے کہتے ہو، لو بھائی اس منبر سے کہہ رہا ہوں، ہم خلیفۃ بلا فصل کہہ کے بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ کا بنایا، کائنات میں مصطفیٰ کے بعد صرف مرتضیٰ ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جن 12 کو ہم مانتے ہیں ان 12 میں پہلا علی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لو جب ہم 12 میں پہلا علی مانتے ہیں تو علی کو نہ 12 سے باہر مانتے ہیں اور نہ کسی باہر والے کو 12 میں شامل کرتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، توجہ ہے آپ کی۔ انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہاں تک جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا آپ پوری توجہ سے سماعت فرمایا۔ میرا مقصود و منظور اس حد تک آپ تک پہنچ گیا کہ لفظ ولی سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ پہلے معنی ولی واضح ہونا چاہیے۔ اور سننا، پوری تاریخ میں جتنی بحث ہوئی وہ لفظ ولی سے نہیں ہوئی، معنی سے ہوئی۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں۔ اہل سنت من کنت مولا فہذا علی مولا کا انکار نہیں کرتے۔ انکار کرتے ہیں؟ وہ حدیث مانتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو یار مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت بھی مان گئی نا، تو حدیث وہ بھی مان رہے ہیں۔ حدیث پہ اختلاف نہیں ہوا، من کنت مولا سرکار نے فرمایا اس پر بھی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس پہ ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لو آج یہ بات اپنے ذہن اور دل و دماغ میں اگر آپ نے حل کر لی تو مسئلہ حل ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ ماننے سے بنتا ہے، پڑھنے سے نہیں۔ عقیدہ نام ہے ماننے کا، پڑھنے کا نہیں۔ دلیل دیتا ہوں۔ آج اگر یہاں کوئی کافر آ جائے، عیسائی آ جائے، کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی اور ہمارے بچے، کبھی ہم ان کا عقیقہ کرتے ہیں، دوسری اسلامی احکام کرتے ہیں، کبھی کسی مسلمان نے، صرف مومن کی بات نہیں کر رہا، کسی مسلمان نے اپنے بیٹے کی رسم کلمہ گوئی کی ہے؟ بولے نا۔ اچھا ساری زندگی وہ بچہ کلمہ نہ پڑھے پھر بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو کلمہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں۔ لو منبر سے کہہ رہا ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، کرنا نہیں ایسا چاہیے، سیکھنی چاہیے، کلمہ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اسے صحیح کلمہ پڑھنا نہیں بھی آتا، پھر بھی مسلمان ہے، پڑھ غلط رہا ہے پھر بھی مسلمان ہے۔ توجہ فرمائیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، اسلام نے کہا چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو دین فطرت لے کے آ گیا، اب اسے دین مل گیا۔ کیوں مل گیا؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ اسی لیے بچہ اگر نہ بھی بولتا ہو، 6 ماہ سے پہلے بھی دنیا سے چلا جائے، 2 سال کا بھی چلا جائے، بولتا بھی نہ ہو، نہ خدا کرے، اگر دنیا سے چلا جائے، اس کی نماز جنازہ ہے یا نہیں؟ تو اسلام کے مطابق دفن کرو گے نا، کفن دفن سب کچھ اسلام کے مطابق۔ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔
یہ اسلام کے مطابق اس لیے ہے کہ جس گھر میں آیا وہاں مسلمان رہتے تھے. یار مجھے نہیں پتا میرے جملے کی کتنی قدر کرو گے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ اور بھائی کب کا سوال تب ہوتا ہے جب کسی گھر میں پہلے کفر ہو. بڑی مہربانی, ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں نا. بھئی ہم کہتے ہیں اس گھر میں تو اسلام تھا. ہاں جو اسلام سے نکلے وہ پڑھیں کلمہ. تو کلمہ ان کا ڈھونڈو جن کے ماں باپ کافر تھے. توجہ ہو گئی؟ تو کلمہ جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بچہ ساری زندگی بڑھاپے مرنے تک بھی کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہے. کیوں ہے؟ میں ممبر سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس لیے ہے کہ اگر ابھی بھی میں کسی بزرگ سے پوچھوں نا اللہ کتنے ہیں, وہ کہے ایک. اچھا سرکار کتنے نبی کون سے ہیں, وہ کہے آخری نبی. اسے پوچھے سرکار کے بعد کسی کو نبی مانتے؟ نہیں جی نہیں. امام کتنے ہیں؟ 12. ممبر سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے. جو یہ 3 باتیں کہے میں مانتا ہوں وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ ہے. بھئی شیعہ ماننے سے بنے گا. توجہ ہے؟ عقیدے کو مانا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا پڑھنے کی حیثیت نہیں, لیکن ہم نے پڑھنے کو ایشو زیادہ بنا لیا. سنیے گا, ممبر سے کہہ رہا ہوں, آج بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانی ہے. چلیں آئیں قرآن. کچھ ہیں جو پڑھ رہے ہیں, اللہ پھر بھی انہیں مومن نہیں مانتا. قرآن کہہ رہا ہوں, حدیث نہیں. ماشاءاللہ اللہ کی قسم میں خوش آمد نہیں کر رہا. آپ جتنی توجہ سے سن رہے ہیں اور پہلے بات تک پہنچتے ہیں, یہ آپ کے مطالعے کی دلیل ہے. پڑھنے کا مزہ آتا ہے. میں جس محبت سے پڑھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے کوئی یہ بھی توجہ نہیں کی کہ دوپہر کا وقت لنگر کے بعد, اور وہ بھی امام ابا اقبا والا. تو آپ کے امتحان تو بہت زیادہ ہے نا, تو آپ کا بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے. بھائی اب کوئی میرے پاس تو آواز نہیں, بات ہے. ذاکر کے پاس آواز ہوتی ہے اور مولوی کے پاس بات ہوتی ہے. فرق ہے دونوں میں. آواز سن کے بھی بندے کو لذت آ جاتی ہے, بات کی مشکل ہے. وہ صرف سننی نہیں ہوتی, سمجھنا بھی پڑتی ہے, اور سمجھنے کے لیے ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے. اس لیے بندے نے جب لنگر کھایا ہو تو بندہ سن لے, بڑا حوصلہ ہے. اور وہ بھی دوپہر کا وقت. توجہ فرمائیں گے تو بڑی آپ کی واقعی میں سمجھ رہا ہوں آپ نے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کے. توجہ ہے نا آپ کی. تو بات جو کہہ رہا تھا قرآن سے ثابت کرتے ہیں. قرآن سے ایک آج آپ تک دلیل پہنچانی ہے, اس لیے توجہ فرمائیں. اور قرآن مجید میں یہ سورہ ہے, اس سورے کا نام ہے سورہ منافقون. ہے یا نہیں؟ قرآن میں ہے نا. یعنی قرآن میں ہونا دلیل ہے کہ پرچے کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے جس طرح کچھ لوگ شروع ہو گئے ہیں نا, آپ سورہ منافقون کا نام لیں گے اور کہیں گے پرچہ کرواؤ. میں لگ تو رہا ہے جیسے شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگ, حالانکہ قرآن میں ہے. سورہ منافقون کا قرآن میں ہونا ہی دلیل ہے کہ منافق تھے. قرآن میں ہونا ہی دلیل ہے نا بھئی, ہونا ہی دلیل ہے. اور سورہ منافق نہیں, ایسے ہی ہے نا جی. ہاں واحد نہیں, منافقون یعنی کچھ اتنے تھے. اوہ ایک بندہ ہو تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا. ہمارے ادھر گاؤں میں اس مجمع میں مثلا میرے ساری بات آپ سن رہے ہیں, آپ میں سے کوئی ایک بندہ اگر اونگ لے لے, سو لے, میں آپ سب کے لیے اسے متوجہ تو نہیں کروں گا. یا مثلا ایک محفل میں بندے بیٹھے ہوں سارے بڑے مہذب, ان میں ایک بندہ بدتمیزی کہتے چھوڑو یار چھوڑو, ایسے ہی ہے نا. تو جب ایک کی بات کو آپ نظر انداز کرتے ہیں, تو اگر کوئی یہ منافق 1-2 ہوتا تو اللہ بھی نظر انداز کر دیتا. اللہ نے منافقون کا سورہ اتار کے بتایا کوئی اتنے ہیں کہ جن کے خطرے سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. آؤ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. پہلی آیت آپ نے جا کے قرآن مجید میں سورہ منافقون نکالیں. پہلی آیت میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, خدا فرما رہا ہے. اور دیکھو آیت بھی کیسے, میں صرف ترجمہ کروں گا اور آپ پہنچے ہوئے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاءک المنافقون، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، خدا کہتا ہے اذا، جب، جاءکا، تیرے پاس آتے ہیں، کون؟ المنافقون، سرکار کو کہہ رہے خدا، اے میرا حبیب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو پتہ چلا ثابت ہو گیا جہاں مومن آتے ہیں۔ نہیں بے قرآن ہے نا، میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آتے ہیں، اب قرآن، قالو، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ قالو اللہ کا کلام ہے، اس سے آگے جو وہ کہتے ہیں اب اللہ وہ بتا رہا ہے، کہتے ہیں کیا؟ نشہدو انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آیت ہے، آیت، روایت نہیں۔ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو ہے، اشہدو نہیں۔ اشہدو ایک، نشہدو سب مل کر، اللہ سب کو ایک آیت میں لا رہا ہے۔ نشہدو، یہ منافق آتے ہیں، نشہدو گواہی دے، لفظ نشہدو کو یہی ترجمہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتا ہے ایک گواہی انہوں نے دی ہے، ایک گواہی اللہ دیتا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بڑی آج الحمدللہ بڑی پتہ کی بات کہنی ہے، خدا کی قسم توجہ فرمائیں۔ لو آپ سے جو بات پوچھوں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور اسی میں میرا جواب ہے۔ یہ جو آ کے وہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیا سرکار اللہ کے رسول نہیں ہیں نا؟ تو پھر اللہ جھوٹے کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی وہ تو گواہی دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جواب میں کہہ رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیا وہ جھوٹے کیوں ہیں؟ کیوں جھوٹے ہیں؟ جبکہ آ کے کہہ رہے تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جواب میں کہہ رہے یہ جھوٹے ہیں۔ سننا، اللہ کہہ رہا ہے جو گواہی دے رہے ہیں وہ سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ توجہ ہے، خدا کہتا ہے جو گواہی دیتے ہیں اس کا انکار نہیں، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو حقیقت ہے، وہ درست ہے، پھر یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے گواہ جھوٹا ہے، گواہی سچی ہے۔ تو پتہ چلا، توجہ بھائی بڑا پیارا جملہ ہے، پتہ چلا سچی گواہی بھی تب قبول ہوتی ہے جب گواہ اس سچائی پر ایمان رکھتا ہو۔ میں نے بات تو کہہ دی ہے۔ اور بھائی علی کے فضائل بیان کرنا علی والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، میری بات پہ توجہ ہے۔ صرف یہ کہہ لینا تو اللہ کا رسول ہے، خدا کہتا ہے یہ کافی کیوں؟ خدا کہتا ہے ان کے دلوں میں وہ نہیں، جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں۔ لو زبان پہ ہے دل میں نہیں۔ ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی، اس لیے عرض کر رہا ہوں دل میں کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مان رہے، یہی معنی ہے۔ سننا، آپ نے آج تک جو بات سنی معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا بات ہٹ کے کر رہا ہوں۔ یہ جو منافق کے جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں، جو زبان پہ ہے وہ اس لیے جھوٹا ہے۔ جس کی زبان اور دل ایک نہ ہو، تھوڑا یار ہمیں اپنے آپ بھی سوچنا ہے نا، اور جس کا زبان اور جس کی زبان اور جس کا دل ایک نہ ہو، اللہ کی نظر میں جھوٹا ہے۔ میں اب سخت جملہ نہیں کہتا، اللہ نے کہا جو کہہ رہا ہے اس پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو تو جھوٹا ہے۔ سننا، ماشاءاللہ بات میں ذرا اس حوصلے سے کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچے۔ اب یہ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو کہہ رہا ہے وہ دل میں نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں، تو کہہ ہی کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اور مجھے دھوکہ دے۔ توجہ فرمائیں،
یہ مجھے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ تھوڑا توجہ فرمانا، باتیں مشکل ہیں، توجہ فرمانا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ ہیں دشمن، لیکن انہوں نے دشمنی چھپا لی۔ لو منافق کہتے ہی اسے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے اگر توجہ ہو گئی، منافق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنوں میں بیگانہ ہو، جو دوست کے روپ میں دشمن ہو، ہے دشمن، لباس دوستی کا پہن لیا، اسے کہتے ہیں منافق۔ سننا صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان، صحیح مسلم شریف چھوٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، باب حب علی من الایمان، اور راوی ہیں خود مولا علی، کہتے ہیں مجھے سرکار نے مخاطب کیا اور مجھے فرمایا۔ سننا میں بات ترتیب سے کر رہا ہوں، میں پرواہ نہیں کر رہا کہ کس طرح کے ماحول میں کس طرح کی بات کرنی چاہیے، میں جذبات سے ہٹ کے نقطے نہیں لگا رہا، دلیل دینا چاہتا ہوں۔ سننا باب حب علی من الایمان، صحیح مسلم شریف، توجہ فرمانا۔ مولا علی راوی ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی نے، نبیوں کے نبی نے، سرکار دو عالم نے، حسنین کے نانا نے، بطول کے بابا نے، سید المرسلین نے، سید الانبیاء نے، سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مجھے مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا اے علی تیرے بارے میں اللہ نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے، تیرے بارے میں مجھ سے عہد کیا ہے، کیا؟ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے، یعنی رسول سے، کیا کہ اے علی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں سرکار نے مجھے یہ خبر دے دی کہ مجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا، مجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ سن لینا، آیت آپ نے سن لی، آیت میں اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، ان جھوٹوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ منافق کہتے ہی اسے ہیں جو دشمن ہے لیکن دوستوں میں گھس گیا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ یار جلدی بولنا، لو جملہ میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کافر بھی اسلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ اللہ اور رسول کا دشمن ہے یا نہیں؟ کافر بھی دشمن، مشرک بھی دشمن، اہل کتاب بھی دشمن، ایسا ہی ہے نا؟ یہود و نصارہ دشمن ہے نا، لیکن یہ دشمن ہے کھلے کھلے، ان کے دھوکے میں کوئی نہیں آتا، اس لیے ان کی دشمنی پہچاننا آسان ہے، لیکن منافق وہ دشمن ہے جس نے دشمنی کو چھپا لیا۔ اب یا رسول اللہ یہ ہے اسلام کا دشمن منافق، ہم اس کے دھوکے سے بچیں کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ منافق ہے یا مومن، تو اس منافق اور مومن کی شناخت کا ذریعہ مصطفیٰ نے جسے قرار دیا وہ ہے مرتضیٰ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں ہم رسول خدا کے بعد جب کسی محفل میں جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کسی محفل میں جاتا، کہتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا اس محفل میں مومن کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں، اپنے کتنے ہیں، بیگانے کتنے ہیں۔ کہتے ہیں میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں میں ذکر علی چھیڑتا، میں مصطفیٰ کی کوئی حدیث مرتضیٰ کی شان میں بیان کرتا، کہتے ہیں بیان کر کے پھر میں چہروں پہ نظر کرتا، کہتے ہیں اگر چہرہ کھل کر میری طرف متوجہ ہو جاتا اور مجھے کہتے عبداللہ اور سنا، اگر سامنے والا کہتا عبداللہ اور ذکر علی سنا تو مجھے پتا چل جاتا اپنا ہے، لیکن اگر کسی کا چہرہ جل جاتا، چپ ہو جاتا، تنگ ہو جاتا، مجھے پتا چل جاتا اپنوں میں بیگانہ ہے۔ بڑی مہربانی، نہیں یوں نے یار سارے مل کے نعرہ حیدری۔ لو اب میں جو بات
ایک طالب علم ہوں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں، لیکن بات جو کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو آئندہ سال تک یاد رہے گی۔ لو بھائی، سرکار دو عالم نے اس حدیث میں مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا؟ اے علی، وہ حدیث میں نے پہلی پڑھی، اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں جو سرکار نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا یا علیو لا حبو کا الا ایمان ولا یبغضو کا الا نفاق۔ علی تیری محبت عین ایمان ہے، تجھ سے بغض عین نفاق ہے۔ دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہو گیا، صحیح مسلم شریف میں بھی، جامع ترمذی میں بھی اور کتابوں میں بھی، سن لینا۔ سرکار نے فرمایا علی تجھ سے بغض رکھے گا وہ جو منافق ہے۔ آج جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ، اور توجہ چاہتا ہوں جتنے دوستوں نے سن لیا۔ لو بھائی، سرکار نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ علی سے بغض رکھ کر کوئی منافق بنتا ہے، نہ، فرمایا وہ منافق پہلے ہوتا ہے، علی سے بغض بعد میں کرتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ نہیں، آسان کرتا ہوں، اے علی تجھ سے محبت مومن رکھے گا، تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہے۔ کہا اے علی تیری محبت آتی ہی اس دل میں ہے جس دل میں ایمان ہو، اور تیرا بغض اسی دل میں آتا ہے جس میں نفاق ہو، ایمان نہ ہو۔ لو، منافق علی سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ بات بڑی اہم ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اور بھائی اس کو ایسے سمجھو، منافق اللہ اور رسول سے محبت رکھ کر مولا علی سے دشمنی نہیں کرتا۔ مولا علی سے دشمنی، توجہ فرمائیں گے، مولا علی سے دشمنی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، نہیں، وہ مولا علی سے دشمنی کرتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ بڑی مہربانی، نہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ اور رسول کا دشمن پہلے ہے، علی کا دشمن بعد میں بنا ہے۔ آئے ہائے، توجہ ہے؟ تو پھر سرکار نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کیا؟ بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے دلی خوشی ہوگی۔ سرکار نے کیوں فرمایا اے علی تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ منافق ہے، دشمن ہے چھپا ہوا، اللہ اور رسول کی دشمنی کو چھپا لیا۔ فرمایا اب جس دل میں اس نے اللہ اور رسول کی دشمنی کو چھپایا ہے نا، یہ دشمن ہے، چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا علی تجھ سے، اے علی وہ اللہ اور رسول کی دشمنی کا پتہ تجھ سے چلے گا۔ آپ نے جملے کی معنویت پہ غور نہیں کیا، معذرت چاہتا ہوں، جسارت ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ لو اب جملہ کاش پہنچ جائے، آسان کر رہا ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے چھپے ہوئے دشمن کو بے نقاب کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میری بات پہ توجہ ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو جو چھپا ہوا ہے اسے عیاں کر دے، اسے بے نقاب کر دے۔ نہیں اے علی تیری عظمتوں پہ قربان، جو قیامت تک خدا اور مصطفیٰ کے دشمن کو مسلمانوں میں چھپنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، اب اس حدیث کو ذرا تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے چھٹے امام بھی، آٹھویں امام بھی، امام صادق علیہ السلام بھی اور امام رضا علیہ السلام بھی، دونوں اماموں سے روایت۔ اب روایت کا ذرا پس منظر بھی بیان کرتا ہوں۔ پس منظر کیا ہے؟ مامون الرشید کا دربار ہے۔ ایک روایت جو امام صادق سے ہے وہ صحابی نے بیان کی ہے، مفضل بن عمر نے، اور جو امام رضا علیہ السلام سے ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ دربار تھا مامون الرشید کے دربار میں۔ امام رضا علیہ السلام ولی عہد تھے۔ مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا ہے، عباسی خلیفہ ہے، بڑا چالاک اور مکار تھا، عیار تھا، بہت
تاریخ میں چند ذہین ترین لوگوں میں سے ایک یہ گزرا ہے۔ اب امام کو بلاتا تھا اپنی ولی عہدی میں، لوگوں کو بلاتا تھا، سارے مسلکوں کو، بے دینوں کو، سب دہریوں کو، اہل کتاب کو۔ امام کے مناظرے ہیں، ان پہ اب کتابیں چھپ گئی ہیں، میری نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے لیں پڑھیں۔ امام کے مناظرے توحید پر ہیں، عدل پر ہیں، نبوت پر ہیں، قیامت پر ہیں، فضیلت اہل بیت پر ہیں، قرآن پر ہیں، ہر موضوع پر ہیں۔ اب مامون اور امام بیٹھے ہوئے بلا تشبیہ، کسی نے اسی حدیث کا ذکر کر دیا جو ابھی میں نے پڑھی۔ کون سی؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث کسی نے بیان کی، مامون نے امام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہنے لگا شک تو نہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا کیوں؟ سنیے اس کی دلیل۔ کہنے لگا کیا جنت کوئی مادی شے ہے؟ مادی شے سے کیا مراد؟ کوئی مٹیریل ہے؟ مثلا یہ امام برگاہ ہے نا، آپ نے اس کی دیوار لگائی ہوئی ہے، تو دیوار کے پار اور جگہ ہے، وہ سامنے سڑک ہے، اس طرف امام برگاہ، ایسے ہی ہے نا، تو آپ نے پارٹیشن کر لی نا، تو یہ ہو گئی۔ روح ہماری مادہ نہیں، وہ پارٹیشن نہیں ہوتی کہ آدھی ادھر ہو جائے آدھی ایسا نہیں ہے نا۔ جنت بھی ایسے ہے، جنت کوئی مادی شے نہیں کہ جہاں گارا، یہ بجری، یہ اینٹیں ہوں گی، وہ ایک اور وجود ہے۔ سننا، چونکہ بات میری میں وزن ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جنت کوئی مادی شے ہے دنیا کی طرح؟ امام نے فرمایا نہیں، اسی لیے جنت کو فنا نہیں۔ کہنے لگا پھر تقسیم کس شے کی؟ سوال تو ہے نا، جب مادہ ہی نہیں تو تقسیم کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو جو، اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ کہنے لگا سمجھنا چاہتا ہوں، سننا۔ فرمایا جب جنت اور جہنم کی تقسیم علی کریں گے تو معنی کیا؟ جب وہ مادی شے ہی نہیں، علی کو دیوار تو نہیں کھینچیں گے؟ فرمایا نہیں، تو معنی کیا؟ میں حوصلے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچے۔ اب میرے 8ویں امام نے کہا اچھا اس حدیث کو سمجھنا ہے تو دوسری پڑھ۔ کون سی؟ جو ابھی میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اس حدیث پر تیرا ایمان ہے؟ کون سی؟ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق۔ فرمایا میرے نانا نے فرمایا نا، تیرے دادا نے بیان کی عبداللہ ابن عباس نے کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس حدیث پہ ایمان ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ امام نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ اس کے معنی میں پیچیدگی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جو علی سے محبت رکھے مومن، جو بغض رکھے منافق۔ امام نے فرمایا جلدی بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہتا جنت میں، اور منافق جہنم میں تقسیم ہو گئے۔ توجہ ہوئی ہے؟ میں بات جلدی میں کہہ گیا، جو دوست پہنچ گئے وہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ امام نے فرمایا مومن جائے گا جنت میں، منافق جائے گا جہنم میں، اور مومن وہ ہے جو علی سے محبت رکھے، منافق وہ ہے جو علی سے بغض رکھے۔ فرمایا دونوں کی تقسیم کا معیار ہے علی۔ اور یاد رکھو عربی میں اسی تقسیم کو ترازو کہتے ہیں۔ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں، ترازو کہتے ہیں۔ ترازو کا معنی یہ ہوتا ہے، سننا بڑی خوبصورت بات ہے، ترازو کہتے اسے ہیں جو کسی کو جدا کرے۔ تقسیم کا معنی یہ ہے جدا کرنا۔ مثلا یہاں جنس پڑی ہوئی تھی، جنس، آپ نے کہا یار مجھے اتنی جنس چاہیے، اتنی، کتنی؟ ان کا 5 کلو۔ آپ نے کہا ترازو لاؤ، وہ جو ساری پڑی ہوئی تھی تولا تو الگ کر لی، تو الگ کس نے کیا؟ ترازو نے۔ یہ ہے، ہاں یہ ہے علی۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، یہ ہے علی۔ چونکہ علی ترازو ہے نہیں بات میں، اور الحمدللہ یہ باتیں منبر کا کمال ہوتی ہیں، یاد ہمیں رہ جاتی ہیں، ہم آپ کے دل کی بات ہی منبر سے کرتے ہیں، آپ کی زبان بن کر۔ لو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے ترازو۔ بول کے بتانا آپ مجھ سے زیادہ گاؤں کے لوگ ہیں، جنس تولتے ہو نا، ترازو تو نہیں نا، ترازو پر تولتے ہو، ایسا ہی ہے۔ لو سرکار نے کیوں فرمایا کہ اے علی تو مومن اور منافق کو تقسیم کرنے والا ہے؟
بتایا علی امت میں جنس نہیں، اور یار نہیں توجہ ہو رہے، علی امت میں جنس نہیں، ترازو ہے، ترازو سے تولا جاتا ہے، ترازو کو نہیں۔ باتیں میں وہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو مجمع کم میں ٹال کے چلے جائیں، بات میں وہ کر رہا ہوں جو معیاری ہے۔ چونکہ پہلے 2 سال مجلس اس طرح نہ ہو سکی، کیا پتہ ہوتا ہے، دن ایسا ہے، بعض اوقات آنا پڑتا ہے، بعض اوقات نہیں آیا جاتا۔ توجہ فرمانا، احسن بھائی بڑی محبت والے اور بڑے میرے بھائیوں کی طرح ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ جب بھی میں نے انہیں کال کی، جب بھی کوئی کام پڑا، بڑی محبت سے، عقیدت سے وہ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اس لیے نہیں یہاں آیا، اس لیے آیا ہوں کہ یہ مجلس حسین ہے اور بڑے خلوص سے برپا کرتے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، علی امت میں جنس نہیں، ترازو ہے۔ کس کا؟ حق کا۔ ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، ہم علی کو نہیں تولتے، ہم سب کو علی سے تولتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجلس ختم ہونے تک آپ جاگ جائیں تاکہ پچھلے ذاکر کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے۔ کوشش میری یہی ہے، اگرچہ آپ کوشش اپنی میں بھی پورے ہیں لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو بات آپ تک پہنچ جائے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ علی امت میں جنس نہیں، حق کا ترازو ہیں۔ لو اور آسان کرتا ہوں، ہم سب جنس ہیں اور ساری امت جنس ہے، اس جنس کو تولنے کا ترازو علی ہے۔ ہم اسی لیے جب علی آ جائیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ادھر کون ہے۔ اب میں نے جملہ تو کہہ دیا، نہیں اور آسان کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، یہ میری بات کو نقطہ نہ سمجھ لے، حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی مال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی لو ساتھ اور پاس 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے ساتھ، ایک ہوتا ہے پاس۔ پاس سے مراد نزدیک۔ اس مجمع میں کچھ میرے پاس ہیں، اکثریت میرے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، وہ ساتھ نہیں۔ جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ساتھ ہیں۔ سرکار نے فرمایا حق علی کے پاس نہیں۔ اور جس بندے کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن حق ہے یا نہیں؟ بولنا۔ جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اس کے پاس ہے، ساتھ نہیں۔ ہائے ہائے، جس کے دل میں علی نہیں اس کے قرآن پاس ہے، ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا، اسی وزن پہ حدیث ہے، علی مال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی حق بھی علی کے ساتھ، قرآن بھی علی کے ساتھ، پاس نہیں، ساتھ پاس نہیں۔ جو علی کو چھوڑ دے قرآن اس کے پاس ہو بھی تو فائدہ نہیں دیتا۔ نہیں میں نے دعویٰ کر دیا اور آپ نے واہ واہ کر دی اور کوئی سن کے کہے یہ کیسے ہے؟ لو، جس نے علی کو چھوڑ کے کہا تھا قرآن کافی ہے، اسے بھی قرآن کافی ثابت نہ ہوا۔ اگر کافی ہوتا تو علی کے در پہ آ کے کیوں کہتا اگر تو نہ ہوتا؟ بڑی مہربانی، سلامت رہیں بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لو اب کہتے ہیں اصل جملہ تو اب کہہ رہا ہوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ بس حدیث اتنی ہے نا؟ سرکار نے دستے دعا بلند کیے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر۔ آئے ہائے، سرکار فرما رہے ہیں، سرکار سید الانبیاء امام الانبیاء فرما رہے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر، جدھر علی جائیں
آپ نے توجہ فرمائی ہے، معذرت خواہوں جسارت نہیں کرتا ہوں لیکن میرے جملوں کی قدر کرو۔ اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ سرکار نے تم سب کی مشکل کشائی کی ہے، فرمایا علی اور امت میں یہی فرق ہے، پوری امت ڈھونڈتی ہے حق مل جائے، حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ بڑی مہربانی، ایک صلوات سب مل کر بلند آواز ہے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ توجہ ہے، سرکار نے فرمایا یا اللہ، دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ حدیث ہے لیکن دعا کی شکل میں، اے اللہ، اللہم دعا ہے، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ اب کوئی امتی، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سوچ بھی سکتا ہے کہ سرکار کی دعا رد ہو جائے؟ تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب حق کدھر ہے؟ علی کے ساتھ، جدھر علی ادھر حق ہے نا۔ تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں؟ فرمایا تاکہ تمہیں مشکل کشا بتاؤں۔ یار آپ مشکل کشائی پتہ نہیں کس میں ڈھونڈتے ہیں، علی اس میں مشکل کشا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں میں نے مشکل کشائی کی ہے علی کے ذریعے۔ کیا بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ بڑی مہربانی، سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے ہی حق مان لو۔ فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو، حق نہیں ہوگا، اور جہاں علی ہوں کچھ نہ ہو، حق ہوگا۔ یہ ہے علی، یہ ہے ولایت کا یہ معنی ہے۔ کیوں کہا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں؟ کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ علی ہے امام۔ اب سرکار جب فرما رہے ہیں یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، تو سوچو نا علی کا کوئی قدم اب مخالف حق نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ تو جس کا کوئی قدم حق کے مخالف نہ ہو وہی معصوم ہوتا ہے۔ آئے ہائے، نہیں 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 نہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں سرکار نے اور مسئلہ بھی واضح کر دیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق جائیں، فرمایا برعکس فرمایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی معیار حق ہے امت میں۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا علی مطابق حق ہیں، میں کہہ رہا ہوں علی عین حق ہیں۔ اسی لیے تو جب آپ جاتے ہیں نجف تو مولا علی کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، کیا؟ السلام علیک یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو اس علی پر جو اعمال کا ترازو ہیں۔ اعمال کا، تو یہ اعمال کے ترازو سے کیا مراد؟ میزان سے کیا مراد؟ میزان کا معنی ہر جگہ تولنا تھوڑا ہی ہوتا ہے، میری بات سمجھنا، توجہ فرمانا تھوڑی سی بات۔ میں نے کیوں سوال کیا تھا میزان کا کیا معنی، مجھے یہ نہیں کہ میں آپ ترازو کا معنی نہیں سمجھتے، لیکن ترازو کا ہر جگہ معنی ایک نہیں، یہ ترکڑیاں والا ترازو ہر جگہ نہیں، توجہ ہے، یہ معیار نہیں۔ آپ میری بات کی تائید کر دیں گے، آپ بعض اوقات بعض چیزوں کو ناپتے ہیں، بعض کو ماپتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کچھ کو تولتے ہیں اور کچھ کو گنتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بھائی گن کے دے دیتے ہیں، یہ آپ کے ہاں ہوتے ہیں مالٹے، تو ہمارے ہاں تو بکتے ہیں تو درجن میں ہی، ادھر بھی ایسے ہی ہے، درجنوں میں ہی وہ گن کے دیتے ہیں نا۔ تو وہ جو سیب ہے وہ تول کے دیتے ہیں، تو دونوں کا ترازو الگ الگ ہو گیا نا، ایسا ہی ہے نا؟ چلو اور آسان کرتا ہوں، یار فلانے بندے نے گل کی تھی، وہ گل چ وزن نہیں کہتے ہو نا، وہ کیا مراد ہے؟ پتہ چلا بات کا بھی ترازو ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ علی میزان ہے، اس کا معنی کیا؟ توجہ فرمائیں گے، آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ یہ علی میزان ہے، اس کا معنی کیا؟
یہ معنی ہے. میزان کہتے ہیں اسے جس سے کسی شے کو، میں نے جو پہلے عرض کیا تھا، تول کے الگ کیا جائے. علی کو اعمال کا ترازو کہہ کے بتاتے ہو کیا؟ جو عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو سرکار فرما رہے ہیں علی کو دیکھنا، میرے بعد ہر عمل کرنے سے پہلے علی کو دیکھنا اور ایسا عمل کرنا جیسا علی نے کیا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. علی میزان الاعمال ہیں، یعنی ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر عمل میں نماز پڑھنی ہے نا، پڑھنے سے پہلے علی کو دیکھنا، علی نے کیسے پڑھی ہے. یار توجہ ہے، مولا نے کیسے پڑھی ویسے پڑھنا تو قبول ہے. روزہ رکھنا ہے کیسے؟ جیسے علی نے رکھا. حج کرنا ہے کیسے؟ جیسے مولا علی نے کیا. اب آپ کو بات اچھی نہیں لگے گی لیکن کہہ رہا ہوں، کرنے سے پہلے دیکھنا، کر کے نہ دیکھنا. یہ امام ہیں، میں اور آپ امام نہیں. امام وہ ہے جو امام ہوتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے، یعنی اسے دیکھ کر عمل کیا جاتا ہے، عمل کر کے نہیں دیکھا جاتا. میری بات پہ توجہ ہے. ابو ذر سلمان کیوں بنے؟ ابو ذر و سلمان اس لیے کہ وہ عمل کر کے علی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ علی کو پوچھ کے اور دیکھ کر عمل کرتے تھے. اچھا، اس کائنات میں غیر معصوم کوئی غیر معصوم حضرت سلمان فارسی جیسا ہے؟ بولے نا، کوئی نہیں. ایمان کے 10 درجوں پہ سلمان فائز تھے، ایسا ہی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں علی کو سلمان سے بہتر پہچانتا ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ اس کی معرفت حضرت سلمان فارسی سے اوپر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. آپ نے تائید کر دی. تو اب بڑا مشکل سوال ہے، بتاؤ سلمان فارسی نے پوری زندگی میں علی کو خدا کہا؟ تو کیا اسے معرفت نہیں تھی؟ پھر معرفت نہیں تھی معرفت. خدا کیوں نہیں کہا؟ اور سنیں میری بات آپ تک پہنچ گئی تو مجھے لطف آئے گا. میں اور آپ علی کے فضائل سنتے ہیں، سلمان نے دیکھے ہیں. او میں اور آپ تو سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے. اور پتہ دیکھ بھی کیسے رہے تھے؟ سلمان کیسے دیکھ رہے تھے؟ دو روایتیں پڑھتا ہوں بہار النوار سے. چونٹیوں کی وادی ہے، چونٹیاں تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، وادی نمل میں چونٹیوں کی وادی میں جا رہے ہیں، زمین سیاہ نظر آئی، سیاہ. سلمان نے دیکھا، کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. مولا نے سنا اور مسکرائے. یہ مسکرانا دلیل ہے کہ جانتے ہیں سلمان نے یہ جملہ جان بوجھ کے کہا ہے. اور یار توجہ فرماؤ، سلمان اہل معرفت تھے. کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. مولا مسکرائے، کہنے لگے سلمان تھوڑا سا جملوں میں تبدیلی کر لے، اللہ کی عظمت بیان ضرور کر، ذرا جملے تبدیل کر. مولا کیا کہوں؟ کہا کہو پاک ہے وہ ذات جو اتنی لطیف مخلوق کو بھی خلق کر رہی ہے. یار وجود میں اتنی چھوٹی کہ آپ کے پاؤں کا وزن بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن اسے کبھی ہاتھ پہ رکھ کے دیکھو، زندگی کی ہر علامت اس میں ہے یا نہیں؟ کہا اس کی لطافت دیکھو اور پھر دیکھو وہ کتنا خالق ہے. اتنی لطیف مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق کو زندگی دے رہا ہے. اب سلمان نے یہ کہا تو صحیح، کہنے لگے سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی سوال کر دیا. کہنے لگے مولا جو میں نے پہلے کہا تھا وہ صحیح نہیں؟ فرمایا صحیح تو ہے لیکن وہ اس کی تعریف ویسی نہیں خدا کی. کیوں؟ فرمایا تو نے جو لفظ کہے کون سے؟ کہا یہی کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. تو کہنے لگے کوئی ہے جو اس کے علاوہ بھی تعداد جانتا ہو؟ اب مولا مسکرائے، کہنے لگے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو گن گن کر شمار کر کر کے امام مبین میں رکھا ہے. نہیں، بات تاکہ پہنچ جائے، مجھے خوشی ہوگی اگر پہنچ گئی. یہ پانی گلاس میں ہے،
تو یہ گلاس محدود نہیں، جو اس گلاس میں آیا وہ محدود ہے۔ اللہ نے کہا جو شے ہے میں نے امام مبین میں رکھ دی ہے، اب جو شے ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علم امام کو نہ ہو۔ بڑی مہربانی جنہوں نے توجہ فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں میرے پروردگار نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے ہر شے کو شمار کر کے امام مبین میں رکھ دیا، اور فرمایا وہ امام مبین میں ہوں۔ فرمایا سلمان تیرے لیے کہہ رہا ہوں، تیرا امام صرف ان چونٹیوں کی تعداد ہی نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ تفسیر برہان کی روایت ہے ایک، دوسری یہ بھی بڑی خوبصورت روایت ہے، بہار الانوار۔ حضرت سلمان نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں، امیر المومنین، حکومت نہیں، مولا کا دور ہے، نماز پڑھی۔ مولا نے یوں بلا تشبیہ دیکھا، کہنے لگے سلمان میرے قریب آ، قریب آئے، ہاتھ تھاما، کہنے لگے آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، کا کھولی، کوئی اور جہان ہے، اور جہان، اور بڑا لطف آیا ان کو، بڑا کیف آیا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کیف، سرور آیا، اتنا سرور آیا، اتنا وجود میں، کہنے لگے یا علی اتنی پرسکون جگہ کہ جدھر نظر کرتا ہوں مجھے سکون آتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی منظر سکون دیتا ہے نا، فرمانے لگے اتنا پرسکون جگہ، 2-3 دفعہ کہا، پھر پوچھا یا علی یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا نے فرمایا سلمان یہ جنت کا پہلا درجہ ہے۔ کہنے لگے پہلا درجہ اور اتنا سکون، اس سے اوپر؟ کہا جانا چاہتے ہو لے جاتا ہوں، اس سے اوپر بھی لے جاتا ہوں۔ سلمان مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، سننا۔ اب علی نے کہا، مولا نے فرمایا سلمان اگر تمہیں یہ جگہ پسند ہے تو رہ جاؤ، سننا، اگر تمہیں یہ جگہ پسند ہے تو رہ جاؤ، سننا۔ سلمان نے کہا یا علی آپ یہاں ہیں؟ جنہوں نے جملے کا لطف لیا پتا تو انہیں چلا میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ سلمان کیا ہے؟ پوچھنے لگا یا علی بتائیں آپ یہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ نے زمین کے لیے امام بنایا ہے، جب تک میری امامت کا دور وہاں ہے میں زمین میں رہوں گا۔ سلمان ایک دفعہ پیچھے ہٹا، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی یہ جگہ کیا، اس سے بلندر جگہ بھی ہو، میری جنت یہ نہیں، میری جنت آپ ہیں۔ بڑی مہربانی، یا علی میری جنت کو یہ تھوڑی ہے، میری جنت آپ ہیں۔ اچھا آپ بولنا جو آج پیغام دینا ہے، سلمان اس درجے پہ 10 درجوں پہ، ایسا ہی ہے نا جی، ایمان کے 10 درجے جو غیر معصوم کے لیے ہیں، ان 10 درجوں پہ سلمان فائز، تو ان 10 درجوں کے باوجود بھی علی کو خدا نہیں کہا، سبحان اللہ، کہا خدا۔ تو آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ 10 درجے بھی ہیں اور پھر بھی خدا نہیں کہہ رہا۔ اب جو سلمان سے نیچے ہے وہ علی کو خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں سلمان اسی لیے 10 درجوں پہ فائز ہے کہ علی کے فضائل دیکھ کر بھی علی کو خدا نہیں کہتا۔ کیوں آخر نہیں کہتا؟ کیوں نہیں کہتا؟ یہ ہے سوال، لو سنو کیوں نہیں کہتا۔ شیشہ، آئینہ، آئینے کا تو پتہ ہے نا، شیشہ آپ بازار سے خریدتے ہیں تو کس لیے خریدتے ہیں؟ چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ وہ آئینہ، وہ شیشہ لے کر چھت کے اوپر رکھ دیں، کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں، یہ گھروں میں ہوتی ہیں، کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں تو آپ کے کسی فائدے کا ہے؟ نہیں۔ آئینے کو لا کر وہاں رکھیں گے جہاں اس پہ دیکھا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ آئینہ فائدہ تب دیتا ہے جب اس میں دیکھیں۔ دو طرح ہے حسن بھائی، 2 طرح ہے۔ ایک دفعہ آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ آئینے کو دیکھو گے تو عام شے سمجھو گے، آئینے میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا اس میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ آئے ہائے، آئینے کو دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا یہ
یہ کس کام ہے؟ آئینے میں دیکھو گے تو پتا چلے گا یہ وہ کام کرتا جو اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ یہ مجھے دکھاتا ہے میں کیا ہوں۔ تو سلمان اس لیے علی کو خدا نہیں کہہ رہا، اس نے علی کو نہیں دیکھا، علی میں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ سلمان نے علی کو نہیں دیکھا، علی میں دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ علی اس کا بنایا ہے، وہ دیکھتا گیا، معرفت بڑھتی گئی۔ جب وہ علی کے کمالات دیکھتے تھے تو سر سجدے میں رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا علی جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ جس علی کا علی ایسا ہے، جملہ بدل دوں، وہ کہتے تھے جس خدا کا بندہ ایسا ہے اس بندے کا خدا کیسا ہوگا۔ اب میں نے لفظ بندہ کہا، یہاں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ماحول، لیکن بعض جگہ پر جب کہا تو لوگوں نے کہا اپنے مولا علی کو بندہ کہا۔ میں نے کہا میں نے تھوڑے کہا ہے، میرے مولا نے خود کہا نا جی۔ لو یار منبر سے کہہ رہا ہوں اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ میرے علی کی حد کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، لیکن اگر علی خود حد بتائیں تو مقام ادب یہی ہے نا کہ اس حد سے آگے نہیں جانا۔ آؤ علی نے کوئی حد بتائی، ماننے کی حد، ماشاءاللہ۔ آئیں پہلی حد، علی سے پوچھا گیا یا علی آپ خدا ہیں؟ علی نے اب اس کا جواب دیا، کہتے ہیں الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا۔ علی فرماتے ہیں میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے۔ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ، الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَقَفَا بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ نہیں مجھے پتا، معذرت چاہتا ہوں، بعض جملے رکتے نہیں، بعض جگہ سوچتے ہیں یار کہیں یا نہ کہیں، لیکن کہتے ہیں چلیں سنتے رہیں گے تو اس طرح کا معیار بنتا جائے گا۔ علی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، میرے مولا کا ہر جملہ ہی پیارا ہے لیکن اس جملے کی لطافت بتا رہا ہوں۔ علی نے فرمایا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ تو عزت کے ساتھ بندے کا لفظ استعمال کیا تو بتایا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں۔ توجہ فرمائیں، ایسی باتیں عزیزو اللہ کی قسم میں خوش آمد نہیں کر رہا، جو بول پڑتے ہیں یا توجہ کر لیتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دو مثالیں دیتا ہوں۔ فرعون خدا بنا، اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو دریا سطح زمین سے نیچے بہتا ہے نا، اللہ نے پستیوں کی انتہا پہ گرا دیا۔ جو خدا بنا اور جو بندہ بنا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، سدرۃ المنتہا پہ لے گیا۔ کس کو؟ بندے کو۔ اللہ نے کہا جو بندہ بنتا ہے بلندی دیتا ہوں، جو خدا بنتا ہے پستی دے دیتا ہوں۔ کبھی متکبر نہ بننا، کبھی چند روزہ کامیابیوں پہ تکبر نہ کرنا، ورنہ خدا وہ پستیوں کی انتہا پہ پھینک دیتا ہے۔ عاجزی انکساری اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے رہنا وہ بلندی عطا کرتا ہے۔ تو علی نے پہلی حد فرمایا میری عزت کے لیے اتنا کافی میں تیرا بندہ، پہلی حد علی نے بتائی۔ دوسری، علی سے پوچھا گیا آپ کو مصطفیٰ سے کیا نسبت؟ کہنے لگے انا عبد من عبید محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ادنا سا غلام ہوں۔ لو بھائی میں شیعہ منبر پہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ دو حدیں ہیں، ایک علی کو خدا نہ کہنا، علی کو بندگی پہ فخر ہے، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، علی کو غلامی پہ فخر ہے۔ اس کے علاوہ علی کو جو کہو کم ہے۔ ایک علی کو خدا نہ کہنا ورنہ دین سے نکل جاؤ گے، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ پڑھانا ورنہ شیعہ سے نکل جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو حدیں جو علی نے بتائی قائم رکھنا،
اس کے علاوہ علی کو جو کہو کم ہے، بے شک جو کہو، جو دل میں آئے، ایک خدا کی عظمت سامنے رہے اور ایک مصطفیٰ کی عظمت، یہ دو حدیں رہیں، باقی علی کا مقابلہ کسی نبی سے بھی نہ کرنا، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی فہمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ سرکار کے پاس صحابہ آتے، آ کے پوچھتے یا رسول اللہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے، پھر پوچھتے۔ ایک دن پیغمبر نے فرمایا صحابیوں تمہیں نبیوں کا بتاؤں گا نہیں، آج دکھا دیتا ہوں وہ نبی کیسے ہیں، دکھا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان سب کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، یہ چہرہ علی کو دیکھو سارے نظر آ جائیں گے۔ جنہیں ایسا امام ملا ہے وہ خود کیسے ہوں، جنہیں ایسا امام ملا وہ خود کیسے ہوں، انہیں خود کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو عزیزو، ان کو ویسے نہیں ماننا جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، انہیں ویسے ماننا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ شیعہ وہ نہیں جو ان کو مانے، شیعہ وہ ہے جو ان کی مانے۔ مجھے یاد ہے میں 2 سال پہلے آیا تھا نا، میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، عبداللہ ابن ابی یافور صحابی ہے، چھٹے امام کا، بیمار ہو گیا، حکیم کو بلایا، حکیم نے کہا اسے شراب پلاؤ، معذرت چاہتا ہوں اس طرح عرض کر رہا ہوں چونکہ روایت اسی طرح ہے۔ گھر والے شراب لائے، اسے شک پڑا، کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے نام لیا، کہنے لگا مجھے، کہنے لگے حکیم نے کہا ہے، کہتا ہے میرا امام چھٹے موجود ہیں بصرے میں، یہ بصرے میں رہتا تھا، کوفے میں میرے امام ہیں، انہیں پوچھو۔ سننا، کسی گھر والے نے کہا حکیم نے کہا ہے، کہتا ہے نہیں امام سے پوچھو۔ کیوں؟ کہنے لگا اب جان کا مسئلہ نہیں، اب ایمان کا مسئلہ ہے، جو ایمان بچائے وہ امام ہوتا ہے۔ امام کے پاس پیغام پہنچایا گیا، امام نے کہا اللہ نے نجس شے میں شفا نہیں رکھی، یہ تیرا امتحان ہے، ڈٹ جا۔ ڈٹ گیا، مرنے والا ہو گیا۔ کسی نے جب رشتہ دار جمع ہو گئے نا، کسی نے تانا دیتے ہوئے کہا پی لیتا تو بچ جاتا، اب آنکھیں کھولی، مرنے والا ہے، آنکھیں کھولی، کہنے لگا میرے رشتہ داروں سنو، تمہیں یہ ہوگا کہ میں مجبوراً نہیں پی رہا، سنو۔ کہنے لگا وہ زندگی جو امام کی نافرمانی کر کے ملے، اس سے وہ موت اچھی ہے جو اتباع میں آ جائے۔ اب اس نے دل میں دعا کی، کہنے لگا مولا مرنا ہے، اب مر گیا تو یہ سمجھیں گے دیکھو امام کے حکم پہ عمل بھی کیا، بچا بھی نہیں، اب بچاؤ۔ اسی وقت شفا یاب ہوا، کہتے ہیں بدھ کا دن تھا، شفا یاب ہوا، جمعرات کو چلا اور جمعے کے دن پہنچا امام کی خدمت میں۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کے سامنے ایک تشت پڑا تھا، تشت میں انار تھا۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی پیچھے آئے میں تو دیکھ لوں گا نا، جیسے امام کی نظر پڑی مسکرائے، دور سے کہا عبداللہ ہمیں تجھ پہ فخر ہے۔ اگلا جملہ امام نے کہا عبداللہ تو نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تو قبر میں بعد میں جائے گا، تیرے وارث پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ ولایت اطاعت کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، عہد کا نام ہے، میرے ساتھ ہو۔ امام نے پوچھا، یہ جملہ مکمل کروں، امام نے پوچھا عبداللہ ذرا میرے صحابیوں کو بتا میری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ سنیں، عبداللہ کہتا ہے مولا لو قسمت قسمین حاضر مانا فقلت حاضر نصف حلال و حاضر نصف حرام لم اکل لماذا، مولا اگر اس انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور کہیں آدھا حلال آدھا حرام، میں یہ نہیں پوچھوں گا ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے تو آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے؟ کیوں؟ کہتا میرا ایمان ہے، حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ولایت، وہاں چوں چراں کی گنجائش ہی نہیں، وہاں اپنی مرضی کی گنجائش ہی نہیں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا، سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا۔ کشتی پہ سوار ہو کے اپنی مرضی نہیں چلتی، جدھر کشتی لے کے جائے ادھر جاتے ہیں۔ اہل بیت کی ولایت کا معنی یہ ہے کہ اپنی رضا، اپنی مرضی، اپنی خواہش ختم،
جو یہ کہیں اس کے سامنے تسلیم ہونا. بے شک. یہ ہے ولایت کا معنی. ولایت کا معنی یعنی ان کی سرپرستی ماننا. ولایت کا معنی یعنی ان کی امامت ماننا. ولایت کا معنی یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے تسلیم کر دینا. 12 کے سامنے اپنی زبان اور اپنے دل و دماغ میں یہ سوچنا بھی نہ. یہ ہے ولایت. یہ ہے ولایت. ولایت اطاعت کے ساتھ بنتی ہے. اور یاد رکھو یہی ولایت تھی جو کربلا میں 72 لائی. اللہ اکبر. کیا دوسرے نہیں پہچانتے تھے کہ حسین کون ہے؟ انہیں یہ پتا تھا حسین کون ہے. حسین کو مانتے تھے, حسین کی نہیں. اور یہ جو کربلا میں آئے یہ حسین کو نہیں حسین کی مانتے ہیں. ذاکر آگے ٹھیک. حسین کو نہیں حسین کی مانتے ہیں, ان کی مانتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے عید کا دن گزرا ہے اور خوش قسمت ہیں آپ, ان ایام میں بھی اپنی خوشیوں میں بھی آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. البتہ اگرچہ میں اس چیز کا حامی نہیں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ محسوس نہ کیجئے گا. عید اسلامی تہوار ہے, منانا چاہیے, اور اس کی کوئی ضد نہیں. غم حسین کی ضد نہیں ہے عید. عید اسلام میں ہے اور حسین نے اسلام بچایا ہے. ہاں وہ بھی منائیں, غم بھی منائیں. غم محبت کی دلیل ہے اور عید منانا اطاعت کی دلیل ہے. وہ اطاعت میں ہے, یہ محبت میں ہے. تو دونوں کو ملایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. لیکن پھر بھی یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ کوفے میں جب یہی عید گزری ہوگی, ایک دفعہ زینب نے سوچا ہوگا, نہیں جملہ اور بدل دوں, پردیس میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں. بس انشاءاللہ جو مصیبت ہے مناسبت کی وہ پڑھیں گے ذاکر. میں ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں بس, اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. ذکر آ گیا اس بی بی کا, جس بی بی کی مصیبت میں ایسے ذکر کیا کرتا ہوں, ایسے ذکر کیا کرتا ہوں, جو امام معصوم کی روایت بھی ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ امام نے فرمایا اگر حسین نہ ہوتے تو انبیاء کی محنت ختم ہو جاتی. صحابی نے سر جھکایا اور کہا آپ کی دادی زینب؟ فرمایا اگر وہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا. اب عظمت بی بی کی بیان کروں گا لیکن مصیبت میں. عظمت ہے مصائب میں. پہلا مصائب کا جملہ اور فضیلت حضرت سیدہ کا جملہ, ثانی زہرا کا جملہ کہہ رہا ہوں. عزیزو زینب کون ہے؟ جملہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ثانی زہرا کون ہے؟ میری آقا زادی کون ہے؟ ایک جملے میں ہی بی بی کی عظمت پہنچ جائے گی. جو اکبر جیسا بیٹا دے کر, قاسم جیسا بتیجا دے کر, اون و محمد جیسے بھانجے دے کر, عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. نہیں اور آسان کرتا ہوں, کربلا میں عاشور کے دن 2 سجدے ہوئے, ایک دن کی روشنی میں, ایک رات کی تاریکی میں. نہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچے, دن کی روشنی میں جو سجدہ کیا وہ بطول کا بیٹا ہے, جس نے شام کے بعد کیا وہ بطول کی بیٹی ہے. نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے تو جملے کی عظمت بتا رہا ہوں, پھر دہرا رہا ہوں. جو اکبر جیسا بیٹا, قاسم جیسا بتیجا, اون و محمد جیسے بھانجے, قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. پہنچ گئے حسین کون ہے؟ اب کہوں جملہ, جو یہ سارے رشتے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو حسین بھی دے دے, جو حسین بھی دے دے, سخت جملہ ہے ہاتھ جوڑ کر نرم دل مومنوں, جو صرف حسین نہ دے, جو ماں زہرا کی چادر لٹا کر, جو یہ سارے رشتوں کے ساتھ سر برہنا گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو جمع کر لے, اور یہ ساری مصیبتوں سے گزر کر جو سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں. نہیں 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 نہیں, جناب زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ جناب زینب کی پہلی شب کا نام کیا ہے؟
اس شب کو سمجھنا ہے نا تو اس شب کا نام کیا ہے؟ میں ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، جس شب کا آغاز ہی شام غریباں سے ہو رہا ہے۔ شام غریباں کو نہیں ہم اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح ہے، ہاتھ جوڑ کے سخت جملے ہیں اور مصیبت میں دیکھ کے پڑھتا ہوں کتابوں سے۔ شام غریباں کی مصیبت آل محمد پہ کتنی سخت تھی، چلو نام بھی لے لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ ایک بہت بزرگ عالم علامہ تقی شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ شام غریباں آل محمد پہ کیسے آئی۔ کہنے لگے جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں، بی بی کہتی ہیں جب ملعون آیا اور میری چادر چھین لی نا، بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، میں نے کیا کیا؟ بی بی کہتی ہے میں نے اپنا سر زانوؤں میں دیا، دو زانوؤں میں دیا اور دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ لیے۔ اب کیفیت ذہن میں سوچو بی بی کیسے بیٹھی ہے، سر زانوؤں میں اور دونوں ہاتھ سر پہ۔ بی بی کہتی ہے میں رو رہی تھی، اتنے میں ایک ہاتھ میرے شانے پہ آیا۔ بی بی کہتی ہے میں نے اسی حال میں روتے روتے روبدار آواز میں کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہتے ہیں ایک آواز آئی بیٹی گھبرا نہیں تیری پھوپھی ہوں۔ اب جب بی بی کو پتا چل گیا نا میری پھوپھی کا ہاتھ ہے، پھر بھی بی بی نے سر نہیں اٹھایا۔ سنو گے وہ پڑھ رہے تھے، بی بی نے اسی حال میں روتے روتے کہا، جناب فاطمہ کبریٰ نے روتے روتے کہا پھوپھی اماں مجھے ایک چادر دو، پھوپھی اماں ملعون میری چادر چھین کے لے گیا، مجھے چادر دو۔ سنو گے جملے سنو گے، یہ کہنا تھا کہ ثانی زہرا نے روتے روتے کہا بیٹی تو نے چادر تو مانگ لی، ذرا سر اٹھا کے اب مجھے دے۔ سنو گے ایک دفعہ بی بی راویہ ہیں، بی بی کہتی ہے میں نے سر اٹھایا، پھوپھی کے سر کو دیکھا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک میری بات پہنچے گی چونکہ وضاحت کی مجھ میں ہمت نہیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ دختر حسین کہتی ہیں میں نے جیسے ہی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا روتے روتے بی بی نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا جملہ کہا پھوپھی اماں میری تو ملعون نے چادر چھینی، آپ کا تو سر بھی زخمی ہے، آپ کا تو سر بھی زخمی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ سر زخمی اس لیے ہوا کہ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھام لیا، ملعون ہاتھوں پہ نیزے مارتا رہا۔ اس وقت تک علی کی بیٹی نے چادر نہیں چھوڑی جب تک سر اور ہاتھ زخمی نہ ہو گئے۔ اجرکم من اللہ۔ ایک جملہ اور سن لو، یہ جو 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب ہے نا، یہ زینب کی شب ہے، شب عاشور حسین کی شب ہے، لیکن 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب یہ میری آقا زادی کی شب ہے، یہ ثانی زہرا کی شب ہے۔ نہیں کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے تو مجھے وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، یہ کون سی شب ہے جس شب میں زینب کو پہرے دینے پڑے؟ عزاداروں اس شب کو بی بی نے کیسے گزارا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ بی بی پہرا دے رہی ہے کہ آدھی رات ادھر سے ادھر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نماز تہجد کا وقت ہو جاتا ہے جب آدھی رات ادھر ڈھل جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ادھر سے ادھر ہوئی، جناب سیدہ زینب نے گرم ریت پہ تیمم کیا۔ اب مجھ سے یہ نہ پوچھنا جہاں نہر علقمہ بہ رہی ہے بی بی تیمم کیوں کر رہی ہے؟ جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو کون وضو کے لیے پانی دے گا؟ بس بی بی نے گرم ریت پہ تیمم کیا اور نماز تہجد کا ارادہ کیا۔ میرا اور آپ کا چوتھا امام کہتے ہیں میں بھی نماز تہجد کے لیے کھڑا تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے لیکن اس سے پہلے میری پھوپھی کے ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھے تھے۔ میرا چوتھا امام کہتے ہیں مجھے میری پھوپھی کی آواز اللہ اکبر کی نہ آئی۔ کہتے ہیں میں پلٹا کہ خیریت تو ہے۔ اب میرا چوتھا امام کہتے ہیں میں نے پھوپھی کو دیکھا، میری پھوپھی آسمان کو دیکھ رہی ہے اور پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ ثانی زہرا رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں زینب ہوں، میرے اللہ میں زینب ہوں۔ سننا جو مصائب درست سننے کے
یادی ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ سیدہ زینب نے آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ کہا میرے اللہ میں زینب ہوں، میں جانتی ہوں جب کوئی تیری کنیز آدھی رات کے بعد تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے آؤ دیکھو آؤ دیکھو، میری کنیز میرے لیے آرام اور سکون چھوڑ کے آ گئی۔ سنیں گے ثانیہ زہرا نے روتے روتے کیا کہا؟ آسمان کی طرف نظر ہے، بی بی روتے روتے کہہ رہی ہے میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا، آج فرشتوں کو نہ دکھانا۔ کیوں؟ کہا زینب کی پہلی نماز تہجد ہے جو چادر کے بغیر ہے، میرے اللہ مجھے حیا آتی ہے، آؤ مل کے کہیں بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے، بی بی ابھی کوئی غیر دیکھنے والا نہیں ہے، بی بی آپ کو رات کے اس پہر اگر حیا آ رہی ہے، اللہ جانے جب شرابی کا دربار اور وہ پوچھ رہا تھا زینب کہاں، اللہ 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 اللہ